بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دنیا کی گرمی سے تو انسان کا بدن جلتا ہے، گرم موسم میں دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری طرف سخت سردی میں جسم شل ہو جاتا ہے۔ غرضے کہ انسان کے لیے گرمی اور سردی کی شدت برداشت کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ اسی کو پتہ ہے۔ یہاں تک کہ شدید گرمی اور شدید سردی سے جانیں تک چلی جاتی ہیں، جبکہ دنیا کی گرمی اور سردی تو محض جہنم کی وادی کا 17واں حصہ ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارک جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلہ میں 17واں حصہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دوزخ نے کہا، اے میرے رب، میرا ایک ٹکڑا دوسرے کو کھا گیا، سو مجھے سانس لینے کی اجازت دے۔ پس اس دو سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں یعنی سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ سو جو پاتے ہو تم سردی سے وہ جہنم کی سانس ہے، جو پاتے ہو تم گرمی سے وہ جہنم کی سانس ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہمیں گرمی سے بھاگتے ہوئے بھولنا نہیں چاہیے کہ جہنم کی گرمی اور سردی اتنی سخت ہے کہ جہنم نے خود بارگاہ الہی میں اس گرمی اور سردی کی شکایت کی۔ اللہ کریم نے اسے سال بھر میں 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس ٹھنڈا جس میں برف باری بھی آتی ہے، پس جہنم کی ٹھنڈی وادیوں کا کیا حال ہوگا، اور دوسرا گرم سانس ہے۔ یہ دنیا بھر کی سخت ترین گرمی بھی جہنم کی ایک سانس ہے۔ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو آگ اور شعلے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کوئلے کیسے دہکتے ہوں گے جن میں انسان اور پتھر جل رہے ہوں گے۔ اس آگ کا ایک منظر جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ آگ جو اپنے اندر ڈالے جانے والے مجرمین کو دور سے آتے ہوئے دیکھے گی تو غصہ کی وجہ سے اس کا بپھرنا اور دھاڑنا لوگ سنیں گے، اور جب یہ لوگ جہنم کی کسی تنگ جگہ مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 12 اور 13 کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ پس کافروں کے لیے آگ کے کپڑے پیوند کو کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس سے عذاب اور سخت ہو جائے گا۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے۔ انسان دنیا کے موسموں سے بچنے کے لیے طرح طرح کے انتظام تو کرتا ہے۔ گرمی میں دھوپ سے بچتا ہے، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتا ہے، پانی جسم پر بہاتا ہے، اور آج کے دور میں پنکھے، ایئر کولر اور اے سی جیسی سہولیات سے استفادہ کر کے گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے، اور اسی طرح سردی سے بچنے کے لیے وہ گرم ملبوسات کا استعمال کرتا ہے، جبکہ قیامت کے دن کوئی چیز بھی اسے فائدہ نہ دے گی اور کوئی دوست یا رشتہ دار کسی کام نہ آئے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار کام نہیں آئے گا۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 22 ہے۔ افسوس ہے کہ ہم دنیا میں آگ کو بجھانے کے لیے کتنے طریقے، بے شمار طریقے اختیار کرتے ہیں، مگر دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں جہنم کی آگ سے بچنے کے انتظامات نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اپنی موت اور آخرت کے حساب کتاب کا بھی یقین ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی دنیا
اور آخرت کی زندگی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہم سب کو عطا ہو۔ بہت بہت شکریہ۔